یہ وہ پاکستانیز ہیں جن کے پرائم منسٹر نے پاؤں پکڑ پکڑ کے اور ترلے کر کر کے اور منتیں کر کر کے لون لیا ہے۔ حسن نصر اللہ کو اپنا ماما سمجھتے ہو، کوئی ماما یا چاچا سمجھتے ہو سکتا ہے کہ وہ حزب اللہ کو اپنا بڑا سگا رشتہ دار سمجھتے ہو، ریلیٹو سمجھتے ہو۔ ہاں جی بھائی، ماما آپ کا ماما ہے یا آپ کا چاچا ہے؟ کی لگتا ہے وہ تہاڈا ماما یا چاچا؟ دیکھیں پھر وہ آگے سے کہیں گے وہ یہ کہیں گے کیا ایسی بات ہے؟ میں سوچ رہی تھی کہ کیا وجہ ہو سکتی ہے، تو مجھے پتہ ہی چلا کہ ویسے تو یہ آج کی کوئی بات نہیں ہے۔ وہ کہتے ہیں نا کہ پرائی شادی میں عبداللہ دیوانہ۔ بھائی جنگ کسی کی چل رہی ہے، اتنی بڑی طاقتیں آپس میں لڑ رہی ہیں، اسرائیل کے خلاف تم لوگ پروٹیسٹ کر رہے ہو، بھیک مانگ رہے ہو آپ لوگ امریکہ سے۔ ابھی بھیک مانگ مانگ کے آپ کے وزیر اعظم نے ترلے منتے کر کر کے قرضہ لیا اور آپ امریکہ کے خلاف پروٹیسٹ کر رہے ہیں وہاں پر۔ یہ قرضہ آپ کو نہ ملتا تو آپ کا ملک دیوالیہ ہو جاتا، اور آپ پروٹیسٹ کر رہے ہیں اور مارچ کر رہے ہیں امریکی کونسلیٹ کی طرف۔ اس کی وجہ یہ آپ کو پتا ہے وہ حزب اللہ کا لیڈر مارا گیا ہے، آپ کو نہیں پتا؟ اور آپ کو نہیں پتا کہ لاکھوں پاکستانی جو ہیں وہ لبنان میں جا کے نوکریاں کرتے ہیں؟ ایگزیکٹلی لبنانی جو ہیں، لبنانی حکومت وہ پاکستانیوں کو لاکھوں جابس دیتی ہے، وہاں پر پاکستانی بڑی تعداد میں جا کر بہت ہائی پروفائل پوسٹوں پر فائز ہوتے ہیں۔ کوئی کہیں پر ایمبیسڈر لگا ہوتا ہے، کوئی ڈاکٹر کہیں پر لگے ہوئے ہیں، ہزاروں تو ڈاکٹرز کام کر رہے ہیں لبنان کے اندر، پاکستانی بڑی تعداد میں پاکستانی وہاں پر ہے، وہاں کی سٹیزن شپ لینے کے لیے مرے جا رہے ہیں پاکستانی۔ لبنان میں نا یہ جتنے لوگ یہ جو مارچ کر رہے تھے نا، پروٹیسٹ کر رہے تھے، یہ سب لائنوں میں لگے ہوتے ہیں لبنان کی کونسلیٹ کے باہر ویزا لینے کے لیے لبنان کا۔ پھر اب دیکھیں یہ اس پروٹیسٹ سے پتہ چل رہا ہے نا، احتجاج کر رہے ہیں کہ حسن نصر اللہ کو مار دیا اسرائیل تم نے، تمہاری ایسی کی تیسی، ہمارا ماما تھا وہ، نکل پڑے یہ۔ اور پولیس والوں کو مارا انہوں نے، پولیس والوں کے ساتھ ایسا پروٹیسٹ ہوا ہے یہ کہ گولیاں چلی ہیں، پولیس کو گولیاں چلانی پڑی ہیں کہ رک جاؤ بھائی۔ میں کہتی ہوں پرائم منسٹر شہباز شریف نے کہا ہوگا روکو ان کو، روکو، ابھی تو میں واپس بھی نہیں پہنچا، لندن میں بیٹھا ہوا ہوں، انہوں نے تو وہاں پہ یہ آتے ڈال دی ہے، کوئی پتہ نہیں وہاں پہ یہ خبر پہنچ جائے، یہ تو خبر نکل جانی ہے۔ اور خبر نکل گئی، امریکہ تک معائنے کی دیر ہے۔ بائیڈن صاحب نے پوچھنا ہے اے کیا ہو رہا ہے؟ ابھی تو آپ ادھر سے آئی ایم ایف کا وہ لے کر گئے اور آپ نے ہمارے خلاف احتجاج ہی شروع کر دیا۔ تو پھر وہ کہیں گے سر یہ تو کوئی نئی بات نہیں، یہ تو خون میں رچا بسا ہے احسان فراموشی، ہم ہمیشہ سے آپ کو پتہ ہے آپ سے لے رہے ہیں اور آپ کے خلاف ہم نعرے بھی لگا رہے ہیں، تو یہ کون سی نئی بات ہے؟ میں یہ سوچ رہی تھی ریئلی، میں یہ سوچنے پر مجبور ہو گئی، میں نے کہا یہ حزب اللہ کے اتنے اچھا۔ اب کچھ لوگ یہ کہیں گے کہ دیکھیں یہ وہاں پہ بڑی تعداد میں شیعہز ہیں نا، تو وہ یہ شیعہز کا پروٹیسٹ نہیں تھا۔ میں آپ کو ایک بات بتاؤں، شیعہز کی تو 80 لاشیں وہاں پہ رکھ کے وہ کوئٹہ میں بیٹھے رہے، انہوں نے تب بھی ایسا پروٹیسٹ نہیں کیا، پرتشدد پروٹیسٹ تو وہ نہیں کرتے، ان کی مجال ہے اتنی وہاں پر وہ پرتشدد پروٹیسٹ کریں گے شیعہز احتجاج؟ کبھی آپ نے دیکھا؟ یہ تو تحریک لبیک کا ہوتا ہے، ٹی ایل پی کا احتجاج ایسا ہوتا ہے پرتشدد احتجاج، یا پھر یہ ہوتا ہے جماعت اسلامی کا۔ مطلب آپ کا ماما لگتا ہے تھا وہ، اس کو مار دیا اسرائیل نے۔ آپ تو ایسے کر رہے ہیں جیسے کہ آپ ان کی ایمبیسی کے باہر کھڑے ہو کے ویزوں کے لیے کھڑے ہوئے۔ کوئی ان میں سے ایک بندہ اس کو لڑنے کے لیے جاؤ بھائی، تم اٹھو، بوریا بستر سنبھالو اور لڑنے کے لیے جاؤ لبنان میں۔ اسرائیل سے تم لوگوں کو بیر ہے نا، تم لوگ کہتے ہو یہود و نصارہ، تو اٹھو، سر پہ کفن باندھ لو اور نکل جاؤ۔ جماعت اسلامی کا لیڈر پہلے نکلے سب سے پہلے، یہ جو سراج الحق ہے نا، سراج الحق صاحب کو ان سے کہیں کہ فوری طور پر سر پہ کفن باندھ کے نکل جائیں وہاں پر، اسرائیل کہہ رہی ہوں، لبنان کی طرف، کہیں کہ مجھے بھی اسی طرح حزب اللہ کے لیڈر کی طرح نا اتنے ہی گہرے گڑھے میں ڈال کے مارو۔ اتنی مطلب یہ شرم کی بات ہے، آپ یقین کریں پوری دنیا میں سٹون تھروئنگ پروٹیسٹرز ان پاکستان، سٹی آف کراچی، مطلب روشنیوں کا شہر کراچی، انڈسٹریل سٹی کراچی جس کو کہا جاتا ہے، ایک ہی سٹی اب ایسا بچا ہے تو اس کو بھی آپ نے لیرو لیر کر دیا ہے۔ کلیش آن سنڈے وتھ پولیس، جنہوں نے ان کو روکا، ریچنگ دی یو ایس کونسلیٹ ڈیورنگ ڈیمونسٹریشنز اوور اسرائیلز کلنگ حزب اللہ لیڈر حسن نصر اللہ، اور پروٹیسٹرز چانٹڈ موت، موت کے لفظ استعمال کر رہے تھے وہ امریکہ کے لیے، یہ نعرے لگا رہے تھے وہ، اے تانوں موت پئی ہوئی سی تو اس کی وجہ سے ہی آپ کو قرضہ دیا انہوں نے، اے جڑی موت پڑ رہی کہ ملک دیوالیہ نکل جانا تھا، تو وہ موت، یہ ہوتی ہے منافقت۔ دیکھیں میں آپ کو یہ کہہ رہی ہوں، یہ جو ہے نا یہ ہے ڈبل سٹینڈرڈز۔ یہ آپ کرتے کیا ہیں؟ آپ کرتے یہ ہیں کہ آپ قرضہ جس سے لیتے ہیں اسی کے خلاف نعرے لگاتے ہیں، یہ کوئی فرسٹ ٹائم تھوڑی ہے۔ اچھا یہ کہہ رہے ہیں جناب ہاؤ ڈو پیپل ریکنسائل ٹیکنگ امیرکن منی اینڈ کرشنگ دیم ایٹ دی سیم ٹائم۔ اچھا اب مجھے پتہ چلا کہ بیگانی شادی میں عبداللہ دیوانہ کا مطلب کیا ہوتا ہے، اب آپ کو پتہ چل گیا
یعنی یہ اس طرح کر رہے ہیں، میں تو سوچنے پر مجبور ہو گئی کیا یہاں پر آپ لوگوں کی امریکی ایمبیسی کے باہر لائنیں لگی ہوتی ہیں، کونسلیٹ کے باہر مرے جا رہے ہوتے ہیں. 7 لاکھ لوگ جو پاکستانی گئے ہیں باہر ملک سے، کتنی بڑی تعداد گئی ہے لبنان میں. لبنان میں آپ گئے ہیں آپ، تو ان کے حق میں آپ پروٹیسٹ کیوں کر رہے ہیں؟ وہ آپ کو دیتا کیا ہے؟ دیکھیں، لبنان، حزب اللہ، حسن نصر اللہ، یہ سارے جو گروپس ہیں، یہ کوئی پیسفل امن پسند گروپس نہیں ہیں جن کی آپ اب میں آپ کو بتاتی ہوں ایسا کیوں ہے. چلے میں آپ کو بتا دیتی ہوں. ایسا یہ ہے کہ ان کو پڑھایا ہی گیا ہے. وہ کیا کرے پاکستانی؟ وہ ان کو یہ پیسے دے کے لائے گئے ہوں گے. ایسا بھی ہے اس کے بیچ میں بتا دوں یہ بھی. اور ان کو کیا پڑھایا گیا ہے کہ جی یہ مسلم امہ. ارے مسلم امہ تو لیرو لیر ہوئی پئی. مجھے ایک بات بتائیں، ان پاکستانیوں سے کوئی یہ پوچھے سعودی عربیہ میں کوئی ایسا پروٹیسٹ ہوا ہے؟ آپ کا تو مل جاؤ ماوا، آپ کا مائی باپ، آپ کا مائی لارڈ ایوری تھنگ از سعودی عربیہ. آپ وہاں پر جاتے ہیں اپنے فرائض ادا کرنے کے لیے. وہ تو ایسا نہیں کرے. چلیں آپ کہیں گے بھائی یہ تو شیعہ اور سنی کا وہ ہے. مجھے یو اے ای میں ایسا ہوا ہے، کوئی پروٹیسٹ ہوا ہے؟ تن نہیں گے اندر یو اے ای والے، منع ہے وہاں پہ پروٹیسٹ. میں آپ کو ایک اور خبر دے دوں اس کے ساتھ. جرمنی نے کیا کیا؟ جرمنی اب کہہ رہا ہے اوکے میں اس کو سپورٹ نہیں کرتی، ہر ایک کو فریڈم آف سپیچ اور فریڈم آف ایکسپریشن ہے، لیکن اب ایسے ہو رہے ہیں رولز اینڈ ریگولیشن، اور جو اس طریقے سے پرتشدد پروٹیسٹ کرتے ہیں ان کے لیے تو یہی ہونا چاہیے. جرمنی نے کہا ہے کہ جو اس طرح کا کام کرے گا اسرائیل کے خلاف اور پروٹیسٹ کرے گا اور نعرے لگائے گا اور یہ سب کچھ کرے گا جو کہ ہو رہا ہے، اس کے جو ہے وہ ایکسپیل کر دیا جائے گا. اس کو شہریت نہیں دی جائے گی، اس کی شہریت جو ہے وہ کینسل کر دی جائے گی. تو وہ تمام پاکستانی تیار ہو جائے جو جرمنی میں ہیں اور جن کا یہی ملا کا مائنڈ سیٹ ہے، اور جو تیار بیٹھے ہیں ہاتھ میں پتھر پکڑ کے اپنے ہی پولیس والوں، اپنے ہی لوگوں کو مارنے کے لیے، یا پھر ان کنٹریز کے کونسلیٹ میں گھسنے کے لیے جو آپ کو پیسہ دیتے ہیں اور آپ کو قرضے کے لیے آپ ان کے سامنے ناک رگڑتے ہیں. آپ کو پیسہ ملتا ہے تو آپ کی معیشت چلتی، تو آپ کی اکانومی چلتی ہے. آپ کی اکانومی امریکہ کے بغیر نہیں چل سکتی. آپ چلا کے دکھائیں، اگر آپ نے چلانی ہوتی، چلا سکتے ہوتے آئی ایم ایف کے بغیر، تو آپ 50 سال پہلے چلا لیتے، چھوڑ دیتے آئی ایم ایف. تو میرا خیال ہے ان کو تربیت دینے کی ضرورت ہے، ٹریننگ دینے کی ضرورت ہے. پوری دنیا میں خبریں جا رہی ہیں، وہ کہیں گے اچھا ایک ہی ملک ہے، ماما بنایا ہوا انہوں نے سارے دہشت گردوں کو، سارے جو شدت پسند ہیں، ایکسٹریمسٹ ہی ایکسٹریمسٹ کا ماما ہو سکتا ہے نا. ماما بنایا ہوا ہے، چاچا بنایا ہوا اپنا بھائی منوزو. مطلب ٹھیک ہے ایسے الفاظ استعمال نہیں کرنے چاہیے. کہنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ پڑھ لکھ کر سائنس ٹیکنالوجی اس کی طرف آئیں. آپ یہ کن کاموں میں پڑ گئے؟ جو ملک آپ کے ساتھ دے رہے ہیں آپ ان کے خلاف ہوئے جا رہے ہیں، اور جو کنٹری جن کا آپ سے کوئی واسطہ ہی نہیں سرے گا. ابھی ایران نے آپ کے خلاف حملہ کیا آپ کے ملک پہ، آپ کو پتہ ہے؟ ایران نے آپ کے ملک پر حملہ کیا تھا، آپ نے بھی ان کے ملک پہ حملہ کیا تھا. ایران اور حزب اللہ ایک ہی ہیں، ایران اور لبنان ایک ہی ہیں. تو آپ ان کے ساتھ ہیں تو پھر آپ ان سے پیسہ مانگیں، پھر آپ ان سے قرضہ لیں. لیکن اب اس میں بیچارے شہباز شریف صاحب کا کیا فالٹ؟ مینو دسو ہے فالٹ یہ ہے کہ آپ نے نسلوں کو ایسا بنایا. جے ہند دوستو، سواگت ہے آپ سبھی کا ہمارے چینل پر. دوستو اسرائیل نے جیسے ہی نصر اللہ کو اوپر 72 حوروں کے پاس بھیجا، ویسے ہی پاکستان میں نا لوگ سر پٹکنے لگ گئے. ایسا لگ رہا تھا جیسے ان کے ابا جان 72 حوروں کے پاس چلے گئے ہیں. اور یہی کارن ہے کہ ہمیشہ سے پاکستان کو شک کی نظر سے دیکھا جاتا ہے، کیونکہ یہ ایسے لوگوں کو سپورٹ کرتے ہیں جو کہ آتنکوادی ہیں. آج عالیہ شاہ نے بہت اچھے سے پاکستان کو رگڑا ہے اور یہ بتایا ہے کہ بھائی وہ تمہارا ماما نہیں تھا جس طرح سے تم ان کے لیے آنسو بہا رہے ہو. اور ظاہر سی بات ہے، ایک طرف آپ بھیک مانگتے ہیں دنیا بھر میں جا کر کٹورا لے کر، یورپین دیشوں میں مانگتے ہیں، یہودیوں سے مانگتے ہیں، اور وہیں پر دوسری طرف آپ کی جو عوام ہے وہ سڑکوں پر اتر جاتی ہے اور وہ ان لوگوں کے لیے سر پیٹتی ہے جو آتنکوادی گتیودھیوں میں شامل ہوتے ہیں یا آتنکوادی سموہ ہوتے ہیں. تو بھائی یہ دوگلا پن جو آپ کے اندر ہے نا، وہ کب تک ایسے دکھاتے رہو گے یار؟ پوری دنیا جو ہے نا وہ آپ کے رگ سے واقف ہو چکی ہے اور جانتی ہے کہ آپ کس طرح سے ہیں. اور یہی کارن ہے کہ آئی ایم ایف کو اب سوچنا پڑتا ہے کہ بھائی آپ کو کنسیڈر کرنا ہے یا نہیں کرنا ہے. لیکن پاکستانیوں تم کو سمجھ میں نہیں آئے گا. ایک طرف تمہارا پردھان منتری وہاں کٹورا لے کر بھیک مانگنے کے لیے گیا ہے اور تم یہاں پر ایک طرح سے حزب اللہ کے لیے اپنی چھاتی پیٹ رہے ہو. بھائی سنو، انسان بن جاؤ. اگر
अगर इसी तरह से तुम्हारी हरकतें रहेंगी तो दुनिया के किसी भी देश में आपकी एंट्री नहीं हो पाएगी। आप देखते ना कि आप किसी भी देश में जब जाते हैं तो आपको किस तरह से आपकी चेकिंग होती है, किस तरह से जो लोग हैं वो आपके साथ पेश आते हैं, और जब ऐसा कुछ होता है तो आप फिर रोकने लग जाते हो कि हमें शक की नज़र से देखा जाता है, हमारे पासपोर्ट की वैल्यू नहीं है, हमें लाइनों से अलग निकाल कर हमारी स्पेशल चेकिंग की जाती है। इनफैक्ट आपके कपड़े भी उतार दिए जाते हैं। कपड़े वैसे पूरे पाकिस्तान के उतरे हुए हैं तो उसमें कोई नई बात नहीं है, लेकिन कम से कम सुधरने का कुछ मौका तो दो। बाकी दोस्तों आप लोगों का क्या कहना है कमेंट करके बताएं। चैनल अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। जय हिंद, जय